الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ ساری بہنیں خیریت سے ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ عافیت میں، خیر میں، ایمان کی بہترین حالت میں رکھے اور ان اعمال کی توفیق عطا کر دے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو، جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو۔ اللہم آمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم صل وسلم على نبینا محمد وبارک وسلم۔ آنے سے پہلے آپ سب نے اپنی نیتوں کو اپنے رب کے لیے خالص کیا ہوگا۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا، اللہم آمین۔ انشاءاللہ آج ہمارا ڈے 16 ہے، اور آج جو ہم آیات دیکھیں گے وہ سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 69 اور اس کے علاوہ سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 33 کو دیکھیں گے۔ تو دیکھتے ہیں کہ سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 69 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو فرما رہے ہیں اور وہ کیا ہے، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ اور جو لوگ ہمارے راستے میں جدوجہد کریں گے، ہمارے راستے میں کوشش کریں گے، ہم لازماً ان کی رہنمائی کریں گے اپنے راستوں کی طرف، اور یقیناً اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر بہت ہی خوبصورت انداز میں اپنے بندوں کو ترغیب دلائی ہے کہ جو اس کی راہ میں جہاد کریں گے، اللہ تعالیٰ اپنے راستوں کی ہدایت ان کو عطا فرما دے گا۔ میں اور آپ بھی دیکھ لیں، کیا میں اور آپ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی جو کوشش کرے گا اللہ اس کو ہدایت دے دے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پہ لفظ جہاد آیا ہے، اور اگر آپ سورہ العنکبوت کو دیکھیں تو یہ مکی صورت ہے، اور مکی صورتوں میں جہاد کا لفظ آتا ہے اپنے عمومی مفہوم کے اعتبار سے۔ تو جہاد کے لفظ کو دیکھیں گے تو یہ جوہد سے ہے، جد و جہد کا لفظ جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں وہ بھی اسی سے، اس کا مطلب ہوتا ہے محنت کرنا، کوشش کرنا۔ ہاں، مدنی صورتوں میں مثال کے طور پر جیسے سورہ التوبہ ہے، ہاں، اس میں غزوہ تبوک کے بیان کی روشنی میں جہاد کا لفظ جب فی سبیل اللہ کے ساتھ آئے گا، یاد رکھیے جہاد کا لفظ جب فی سبیل اللہ کے ساتھ آتا ہے تو اس سے قتال فی سبیل اللہ بھی مراد لیا گیا ہے، جبکہ جنگ کے لیے ہمیشہ قتال کا لفظ آتا ہے۔ البتہ جہاد کا لفظ مسلسل بار بار محنت و کوشش کے لیے، اسٹرگل کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور کبھی کبھی وہ جنگ کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ تو یہ مکی صورت ہے، اور اللہ تعالیٰ یہاں جہاد کے لفظ کو استعمال فرما رہے ہیں۔ کہہ لیجیے کہ یہ ایک مستقل محنت ہے، اللہ تعالیٰ کا بننے کے لیے محنت کرنی ہے۔ میں اور آپ اللہ کا بندہ بننا چاہتے ہیں نا، تو مجھے اور آپ کو خوب محنت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو کھپانا ہے، گناہوں سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے، نافرمانی سے ہم نے آپ کو بچانا ہے، منکرات سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اب یہ سب محنت والے کام ہی تو ہیں اللہ رب العالمین کے دین کی دعوت
پیش کرنے کے لیے، کیونکہ آپ دیکھیے آج تو نبوت کا سلسلہ نہیں ہے نا، وہ تو ختم ہو چکا ہے نبوت کا سلسلہ۔ تو ختم نبوت کے بعد اللہ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی ذمہ داری اب کس پر ہے؟ مسلمانوں کے کندھوں پر ہے۔ تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ محنت کرنی ہے، اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ کوشش کرنی ہے، اور یہ ایک مستقل امر ہے اور ہماری ایک مستقل ذمہ داری بھی ہے۔ پھر دیکھیے اللہ رب العالمین کے عطا کردہ دین حق کو غالب کرنے کی جدوجہد کرنا، اقامت دین کے لیے محنت کرنا، نفاذ دین کے لیے کوشش کرنا، یہ بھی ہماری ذمہ فرض ہے۔ ان تمام سطحوں پر اللہ کی بندگی کے لیے محنت، فرائض و واجبات ادا کرنے کے لیے محنت، حرام اور منکرات سے بچنے کے لیے محنت، اللہ کے دین کی دعوت کو عام کرنے کے لیے محنت، اللہ کے دین کے کلمے کی سربلندی کے لیے جدوجہد اور محنت، ان ساری محنتوں کا جو جامع ٹاپک ہے نا وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ اسی لیے فرمایا جا رہا ہے کہ جو لوگ ہماری راہ میں جہاد کریں گے، کوشش کریں گے، محنت کریں گے، اسٹرگل کریں گے، ہم ضرور اپنے راستوں کی ہدایت ان کو عطا فرمائیں گے۔ اور یاد رکھیے کہ اللہ کی طرف جو جانے کا راستہ ہے نا وہ ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے صراط مستقیم۔ لیکن اللہ تعالیٰ بندے کو کہاں کہاں سے نصرت عطا فرمائے گا، کہاں کہاں سے اس کی مدد فرمائے گا، کہاں کہاں سے اس کے راستے کھولے گا، اور وہ اللہ کی عطا کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ بندہ کتنی کوشش اس کے راستے میں کر رہا ہے۔ تو اللہ کی عطا کے بہت سارے پہلو ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں سے، کس طرح سے، کیسے، کس وقت، کس طرح سے بندے کی مدد کرے گا، اس کے لیے ہدایت کے راستے آسان کرے گا، یہ وہی بہتر جانتا ہے۔ راستہ ایک ہی ہے، صراط مستقیم، جو بندے کو اللہ کی طرف لے جانے والا ہے۔ مگر اس راستے پر آنے اور اس پر چلنے کے لیے اللہ تعالیٰ مختلف انداز سے بندے کی مدد فرماتا ہے۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے جو ہماری راہ میں جہاد کریں گے، اسٹرگل کریں گے، تو ہم اسے ضرور اپنے راستوں کی ہدایت دیں گے۔ اب یہ بندے پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ بندہ محنت کرتا ہے کہ نہیں۔ اللہ کی تو شان بالکل جسے کہا جائے بہت رحم کرنے والی ہے۔ آپ دیکھیے بڑی کریم ہے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ میرا بندہ اگر مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے دل میں یاد کرتا ہوں، میرا بندہ کسی مجلس میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجلس فرشتوں کے سامنے اس کا ذکر کرتا ہوں، میرا بندہ ایک بالش میری طرف آتا ہے تو میں ایک ہاتھ بھر میں اس کی طرف آتا ہوں، میرا بندہ ایک ہاتھ بھر میری طرف آتا ہے تو میں دو ہاتھ بھر اس کی طرف آتا ہوں، میرا بندہ چل کر میری طرف آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کی طرف آتا ہوں۔ اللہ کی عطا میں تو کوئی بھی کمی نہیں ہے۔ تو مسئلہ کہاں ہے؟ مسئلہ ہمارا ہے۔ اللہ کی طرف پلٹتے نہیں ہیں، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، اللہ کے دین کو نہیں سیکھتے، اللہ کے دین پر عمل نہیں کرتے، اللہ کے احکامات کی پاسداری نہیں کرتے، اللہ کے دین کے لیے دعوت دین کا کام نہیں کرتے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اقامت دین کا نفاذ نہیں کرتے، اللہ کے دین کی جد و جہد کے لیے کوشش نہیں کرتے۔ اتنی خوبصورت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کہ بندہ ایک قدم بھی آگے بڑھے گا تو اللہ تعالیٰ 10 قدم آگے بڑھیں گے، 10 قدم آگے بڑھ کر اس کی مدد فرمائے گا، بندہ چل کر آئے گا تو اللہ تعالیٰ دوڑ کر اس کی مدد کو آئیں گے۔ اب دیکھیے کتنی ترغیب دلائی گئی ہے نا۔ آج آپ نے کوشش کی تو آپ کلاس کے لیے آئے نا، اگر آپ آج کوشش ہی نہ کریں تو پھر آپ کلاس لے سکتے ہیں نہیں لے سکتے، آپ نے ایک اسٹیپ اٹھایا تو اللہ تعالیٰ نے کیسے آپ کی مدد کی ہے نا، ہم سب کی مدد کی۔ آج اگر اللہ کی مدد نہ ہو تو یہ جو ٹرانسمیشن جا رہی ہے یوٹیوب پہ یہ ہو سکتی تھی؟ نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق، اور انسان جب تھوڑا سا اللہ کی دی ہوئی مدد سے، اس کی دی ہوئی توفیق سے قدم رکھتا ہے تو پھر اس طرح سے اللہ کی مدد آتی ہے۔ اللہ کی مدد تو ہمیشہ بہت زیادہ ہے۔ اصل بات ہمارا ہے کہ ہم واقعی کیا اللہ کی مدد کو لینا چاہتے ہیں۔ اور اگر آپ سورۃ العنکبوت کی شروع میں بات دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز پر توجہ دلائی کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ انہیں اس راستے میں کوئی آزمائش نہیں آئے گی، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ایمانداروں کو بھی آزمایا تھا، یعنی جو پہلے ایمان والے گزر گئے ان کو بھی آزمایا تھا، اور وہ ہمیں بھی آزمائے گا تاکہ حق والے اور باطل پرست آپس میں جدا ہو جائیں۔ اور سورت کے اینڈ میں سب سے آخری
آخری آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی حالات رکھے کہ اگر کوئی حق کی جستجو کرے گا اور آزمائشوں کا مقابلہ کرے گا تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اس کے راستے ہموار کر دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو بھی حساب دیتا ہے۔ جب انسان خالص اللہ کے لیے کوشش کرتا ہے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ ایسے شخص کے لیے حق تک پہنچنا آسان کر دے گا اور اپنے راستوں میں کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال دے گا۔ آپ دیکھیے کہ مومن کو اللہ تعالیٰ کے احکام پر مستقل طور پر قائم رہنے کے لیے بہت ساری چیزوں کے مقابلے میں اسٹرگل کرنا پڑتی ہے۔ سب سے زیادہ تو اپنے نفس کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، جو ہر وقت اسے اپنی خواہش کا غلام بنانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے۔ اور دوسرا جو ہمارا دشمن ہے شیطان، آپ دیکھیے شیطان کا بھی، جس نے اس کی دشمنی کی قسم کھا رکھی ہے کہ وہ بنی آدم کا دشمن ہے، اس نے ہمارے والدین کو بھی جنت سے نکالا، تو وہ مسلسل اسٹرگل کر رہا ہے کہ کسی طرح ہم جنت کے راستے، صراط مستقیم کے راستے سے بھٹک جائیں، اور اس نے اس بات پہ قسم کھا رکھی اور اپنی قسم کے اندر وہ بڑا بڑا ڈٹرمنڈ ہے۔ اب یہ ہم پر ہے، ہمیں تو سب کچھ پتا چل گیا کہ یہ شیطان ہمارا دشمن ہے، عدو مبین، کھلا دشمن ہے، لیکن اس کے باوجود کتنے لوگ ہیں جو شیطان کے بہکاوے میں آ کر، جسے کہا جائے رحمان کے بندے بننے کے بجائے شیطان کے بندے بنے ہوئے، اور اسی طرح اپنے گھر سے لے کر تمام دنیا کے ان انسانوں کا بھی جو اسے راہ حق سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہاں، یہ جسے کہا جائے مسلسل امتحان ہوتے ہیں نا، بس اوقات آپ کے اپنے گھر والے آپ کو دین پر آنے سے روک رہے ہوتے ہیں، کبھی آپ کے اپنے بچے، کبھی آپ کے اپنے ازواج، کبھی آپ کے اپنے پیرنٹ، تو ہر وہ لوگ، اب بعض اوقات باہر کی مخالفت بہت ہوتی ہے، رشتہ داروں کی، آپ کے دوست احباب کی، آپ کے سرکل والوں کی، کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم نے ایک دم سے اپنا گیٹ اپ چینج کر لیا ہے، تمہاری تو ترجیحات بدل گئی ہیں، تمہاری تو پرائرٹیز چینج ہو گئی ہیں۔ تو یاد رکھیے، اپنے گھر سے لے کر تمام دنیا کے ان انسانوں کا بھی جو ہمیں حق کے راستے سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ سارے جسے کہا جائے ایک بندے مومن کے لیے ایک طرح کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، کہ جو کہ ایک طرح سے بہت بڑا امتحان ہوتا ہے کہ کس طرح انسان ان کو جسے کہا جائے اللہ کی خاطر برداشت کر کے اور انسان اپنا کام کرتا رہے۔ تو آپ دیکھیے کہ قرآن حدیث میں جہاد کا لفظ اکثر اسی معنی میں آتا ہے کہ یعنی سب سے جو اونچا درجہ ہے اس کا، وہ ہے جب وہ سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا کر قربان ہو جاتا ہے، یہ ہے سب سے افضل درجہ، جہاں جہاد فی سبیل اللہ کری، خود بھی چلا گیا اور اس کی جان بھی چلی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، کون سا جہاد افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مشرکین کے ساتھ اپنی جان اور مال کے ساتھ جہاد کرے۔ پوچھا گیا، پھر کون سا جہاد سب سے اونچی شان والا؟ فرمایا، جس کا خون بہا دیا جائے اور اس کا عمدہ گھوڑا کاٹ دیا جائے۔ مراد ہے کہ خود بھی چلا گیا اور جسے کہا جائے ساتھ ساتھ اس کا گھوڑا جو مال و اسباب ہے وہ بھی کاٹ دیا گیا۔ تو یہاں پہ بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ضرور انسان کو ہدایت کی دیں گے اگر وہ اس کے راستے میں کوشش کرے گا۔ دعا کرے کہ ہم واقعی اس کے راستے میں کوشش کرنے والی ہوں، اسی لیے آگے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ محسنین کے ساتھ ہے۔ محسن کا جو لفظ ہے حسن کے لفظ سے بنا ہے، یعنی عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والے۔ نمازوں کے بعد بھی ہم دعا پڑھتے ہیں نا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر کے لیے، اپنے شکر کے لیے اور اپنی عبادت کے لیے بہترین طرح کی۔ تو اللہ کی مائیت، اللہ تو سب کے ساتھ ہے، کافر کا دل دھڑکتا ہے تو اللہ کے اذن سے، مگر اللہ کا جو خصوصی ساتھ ہے، خصوصی مائیت ہے، وہ کس کے ساتھ ہے؟ وہ محسنین کے ساتھ ہے، یعنی جو اعمال کو، نیکیوں کو، عبادت کو عمدگی یعنی ساتھ پورے اس کے آداب کے ساتھ، پورے حسن کے ساتھ انجام دیتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کی خاص نصرت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے راستے میں مستقل جہاد کی توفیق عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی ہدایت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں محسنین بندوں میں ہم سب کو شامل فرما کر اپنی خاص میت اور نصرت ہم سب کو عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔
याद रखिए कि एहसान में जहाँ हुस्न का मीनिंग है, वहाँ ये भी है कि हर काम को इखलास के साथ करना, सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ करना, यानी उनके तरीक़े के मुताबिक करना, बुराई के बदले में हुस्न सलूक करना, अपना हक छोड़ देना, दूसरों को हक से ज़्यादा देना, ये सब एहसान के मफ़हूम में शामिल है। अल्लाह ताला हमें मुहसिनीन में शामिल कर दे। अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाह ताला से ये दुआ किया कीजिए, अल्लाहुम्मा क़सिम लना मिन ख़श्यतिका मा तहूलु बिही बैनना व बैन मअसियतिक व मिन ताअतिका मा तुबल्लिगुना बिही जन्नतक व मिनल यक़ीनि मा तुहव्विनु बिही अलैना मसाइबद दुनिया। अल्लाहुम्मा आमीन। ये आयत को देखते हैं जो कि सूरह हामीम अस-सजदा की आयत नंबर 33 है। वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहन वक़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। और उस शख्स से बेहतर बात और किसकी होगी जो बुलाए अल्लाह की तरफ और वो नेक अमल करे और कहे कि मैं मुसलमानों में से हूँ। कितनी खूबसूरत आयत है। दावत इलल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ लोगों को बुलाना, उस ताल्लुक से रहनुमाई दी जा रही है मुझे और आपको कि अल्लाह ताला को सबसे जो अच्छी बात लगती है, यानी उस शख्स से बेहतर बात और किसकी होगी जो अल्लाह की तरफ बुलाए। और यहाँ और ये भी देखिए कि यहाँ पे जो पहली बात की जा रही है, अहसन का लफ्ज़ आ रहा है। इंग्लिश में कहते हैं ना सुपरलेटिव डिग्री, द बेस्ट, सबसे बेहतरीन बात किसकी है अल्लाह के नज़दीक, जो अल्लाह की तरफ बुलाए। अब देखिए कि ज़बान सबसे बड़ी कीमती शय है ना, बहुत ही प्रीशियस नेमत है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे और आपको अता की। इसी ज़बान को लोग इस्तेमाल करते हैं तो खैर के कामों के लिए भी और शर के कामों के लिए भी, जायज़ उमूर में भी और नाजायज़ उमूर में भी। इसके अलावा बेहतरीन से बेहतरीन प्रोफ़ेशन है जिनमें ज़बान के इस्तेमाल से लाखों, करोड़ों रुपए कमाए जाते हैं और कुछ नाजायज़ कामों के अंदर भी जैसे झूठ बोलकर, झूठे मुकदमे लड़कर लाखों करोड़ों रुपए हराम के भी कमाए जा रहे होते हैं। बहरहाल इस जबान की बड़ी अहमियत है। जबान तो इस्तेमाल हो रही है, सवाल ये है कि जबान में किस किस चीज़ में इस्तेमाल कर रही हूँ। क्या इसको पॉजिटिवली इस्तेमाल कर रही हूँ या नेगेटिव इस्तेमाल कर रही हूँ। हर जिसे कहा जाए काम का या तो एक पॉजिटिव पहलू होता है और एक होता है नेगेटिव। तो अल्लाह ताला के नज़दीक इस ज़बान का बेहतरीन इस्तेमाल क्या है? वो है कि अल्लाह की तरफ दावत देना। और आज ज़बान से मुराद ये गोश्त का लोथड़ा नहीं है जिससे बोलकर हम अपनी बात कहीं से कहीं पहुँचा देते हैं। बल्कि आज जितने भी ज़राए इब्लाग मीन्स एंड मीडियम कम्युनिकेशन हो सकते हैं और जिनके ज़रिए से हम अपनी बातें एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, अपने ख़यालात एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे से गुफ्तगू करते हैं, अपने ख़यालात दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो टेक्स्टिंग के ज़रिए, चाहे वो इशारों के ज़रिए, चाहे कार्टून्स के ज़रिए, ऑडियोज़ के ज़रिए, वीडियोज़ के ज़रिए, एसएमएस के ज़रिए और एमएमएस के ज़रिए। अपनी एनिमेशन या ग्राफ़िक्स वग़ैरह के ज़रिए बात को दूसरों तक पहुँचाने के लिए ये आज जितने भी जैसे कहा जाए टूल्स हैं, ज़राए हैं, ये सब दस्तयाब हैं। इन सब को ज़बान के तहत ही समझना चाहिए। ये तमाम जितनी भी फ़ैकल्टीज़ हैं, आलात हैं, ये सलाहियतें, ये स्किल्स, ये महारतें, इनका बेहतरीन इस्तेमाल क्या है? कैसे मैं और आप इन सारी चीज़ों को जो मैंने आपके सामने मेंशन की है, कैसे इसको बेहतरीन अंदाज से इस्तेमाल कर सकती हूँ जब मैं लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाऊंगी। अल्लाह की मखलूक़ात में से सबसे बेहतरीन कौन थे? आप देखिए अम्बिया अलैहिस्सलाम और वो सब इसी काम में लगे हुए थे। इनसे बेहतर काम किसी का काम नहीं हो सकता। आप देखिए आप अब तो नबूवत का सिलसिला नहीं है, लेकिन नबूवत ख़त्म होने के बाद दावत दीन का फ़रीज़ा अंजाम देना तो हम उम्मत के कंधों पर ये ज़िम्मेदारी है। हमारी भी ज़बान, हमारी भी वसाइल, हमारी सलाहियतें और महारतें, हमारी स्किल्स, हमारे भी एक्सपेरिमेंट, हमारे घराने, इन सब का बेहतरीन मसरफ़ और इस्तेमाल क्या होगा? हम क्या करें? हम इन सबको अल्लाह की तरफ बुलाएँ। एक अहम पॉइंट ये है कि किसी गुरु, किसी मसलक की तरफ नहीं बुलाना, किसी फ़िक़ही मसाइल में किसी मसलक को तरजीह नहीं देना कि मैं एक को दूसरे मसलक के मुकाबले में तरजीह दूँ, नहीं। सारे मसलक अपनी सर आँखों पर हैं, लेकिन तबलीग या दावत किसी मसलक की नहीं की जाती, बल्कि दीन की होनी चाहिए।
تو یاد رکھیے جب میں اور آپ یہ کام سر انجام دیں گے تو اہم جو بات مجھے اور آپ کو ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ جب دعا اللہ کریں گے تو صرف اللہ کی طرف بلائیں گے، نہ اپنی ذات کی طرف بلائیں گے، نہ کسی پرسنالٹی کی طرف بلائیں گے، نہ کسی قبیلے، نہ کسی جماعت، نہ کسی نسل یا وطن کی طرف بلائیں گے، بلکہ ان کو صرف اللہ کی طرف بلائیں گے، ان کو اللہ کے بندے بنائیں گے تاکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرما بدار بن جائیں۔ آپ کو یاد ہے سورہ یوسف کے اندر آیت نمبر 108 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ کہ کہتے یہی میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں پوری بصیرت پر، میں اور وہ بھی جنہوں نے میری پیروی کی ہے، اور اللہ تعالیٰ پاک ہے اور میں شریک بنانے والوں میں سے نہیں ہوں۔ تو یہ پیغمبروں کا اور ان کے جانشینوں کا کام ہے، اور کتنا عظیم کام ہے کہ ان کی دعوت سے لوگ ہدایت یعنی راہ ہدایت کا راستہ اختیار کریں گے، اور ان کا اجر ان کے علاوہ انہیں بھی ملے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہدایت کی کسی بات کی طرف دعوت دے اس کے لیے ان لوگوں کے اجروں جیسا اجر ہوگا جو اس کی پیروی کریں گے، یہ ان کے اجروں میں کوئی کمی نہیں کرے گا، اور جو شخص گمراہی کی کسی کی بات کی طرف دعوت دے اس پر ان لوگوں کے گناہوں جیسا گناہ ہوگا جو اس کی پیروی کریں گے، اور یہ ان کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ پوری امت مل کر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے کو نہیں پا سکتی، اور نہ ہی صحابہ رضی اللہ عنہم کے بعد آنے والے ان کے درجے تک پہنچ سکتے ہیں۔ اور یہی حال بات میں دعوت اللہ دینے والوں کا، پھر آپ سوچئے اپنی بات میں اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے جسے ان اعمال کا اجر بھی مل رہا ہو جو اس نے نہیں کیے۔ کوئی شخص خود کتنا بھی عمل کر لے یہ مقام حاصل کر سکتا ہے؟ نہیں حاصل کرتا۔ تو اللہ کی طرف سے دعوت زبان کے ساتھ بھی اور ہاتھ کے ساتھ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے ساتھ تلوار دے کر بھیجا گیا۔ آپ کے اصحاب نے آپ کا ساتھ دیا، پھر زبانی دعوت اور جہاد فی سبیل اللہ کے ساتھ اسلام مشرق سے مغرب تک پھیل گیا۔ آپ دیکھیں نا کیسے پورے گلوبل سطح پر اسلام غالب ہو گیا۔ تو قول میں سے بہتر ہونے کے لیے دوسری جو ضروری بات ہے وہ کیا؟ عمل صالح، یعنی اللہ کی طرف دعوت دینے کے ساتھ ساتھ وہ خود بھی عمل صالح کرے، اور صالح عمل کا مطلب یہ ہے کہ وہ خالص اللہ کے لیے ہو اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ تو جو شخص دوسروں کو دعوت دے مگر خود اس کے خلاف عمل کرے تو اس کے لیے شدید وعید آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الصف میں، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، یہ بات اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناراض کر دینے والی کہ تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ تو دعوت دین کے عمل کے ساتھ ساتھ دائی کا کردار بھی اس کی گواہی پیش کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 40 سال میں کیسا کردار پیش کیا اپنا، اور پھر دعوت دین کا کام شروع کیا۔ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ آپ نبوت سے پہلے بھی صادق اور امین کے نام سے مشہور تھے، آپ کی گواہی آتی تھی، اور پھر 40 برس کے بعد وحی کا آغاز ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دین کا کام شروع کیا۔ تو یہاں پہ بہت اہم بات ہے کہ داعی دین کے لیے اسپیشلی جو دین کا کام کرتے ہیں کہ وہ جو بات کہہ رہے ہیں ان کا کردار بھی اس کے ساتھ میچ کرتا ہو۔ پھر آخری بات جو کی جا رہی ہے، وقال اننی من المسلمین، اور وہ کیا کہے؟ اور وہ کہے کہ بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ دعوت دینے والا دوسروں کو حقیر سمجھنے لگے، بلکہ یوں ہو کہ کہے کہ میں بھی تمہاری طرح اللہ کا بندہ ہوں، تم بھی مسلمان ہو میں بھی مسلمان۔ یہ مسلمان کے درمیان میں دعوت کے کام کی بات ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ دعوت تو غیر مسلمہ کو بھی دی جائے گی اور ڈنکے کی چوٹ پر دی جائے گی، اللہ کا پیغام ان تک بھی پہنچایا جائے گا، کیونکہ یہ پیغام تمام انسانیت کے لیے، چاہے کوئی یہودی ہو، نصرانی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، کمیونسٹ ہو، ڈیموکریٹ ہو، لبرل ہو، ان کے سامنے بھی آپ کانفیڈنس سے اسلام کا اعلان کریں گے کہ آئی ایم مسلم، اس پر فخر کریں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کریں۔ آپ دیکھیے مسلمانوں کو خوش ہونا چاہیے کہ ہم مسلمانوں کی جماعت میں سے ہیں،
اور کسی بھی دین، کسی بھی مذہب، کسی بھی ملت یا کسی معاشرے کو اسلام اور مسلمان سے بہتر نہ سمجھے۔ بہت لوگ آج دیکھیے، بہت سے لوگ اسلام کو کیا کچھ برا بھلا کہتے ہیں نا، یعنی اسلام کو اہمیت نہیں دے رہے، اور دوسرے جو مذاہب ہیں ان کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ تو جب تک آپ اس مسلمان ہونے پر پراؤڈ نہیں فیل کریں گے، کانفیڈنٹ نہیں فیل کریں گے، خوشی نہیں محسوس کریں گے، اور اس خوشی کو آگے منتقل نہیں کریں گے، تو ہمارے بچے کیسے اسلام پر خوشی سے عمل کریں گے؟ تو بہت ضروری ہے کہ ہمارا تعارف کیا ہونا چاہیے کہ ہم مسلمانوں میں سے ہیں۔ تو مسلک پرستی کی بھی یہاں پہ نفی ہو رہی ہے۔ یہاں پہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ تم یہ فرقہ ہو، یہ فرقہ ہو، یہ فرقہ ہو، کہا جا رہا کہ تم مسلمان ہو۔ تو لہٰذا فرقہ واریت کی نفی ہو رہی ہے اور عاجزی کا بھی ذکر آ رہا ہے، اور ایک یہ بھی کہ معاشرہ کتنا ہی برائی کی طرف چلا جائے، میں تو مسلمان ہوں، میں تو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوں، یہ سارے پہلو آ جاتے ہیں۔ وقال اننی من المسلمین، کہ وہ یہ کہے کہ میں تو مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو یہ ترغیب دلائی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ترغیب دلا رہا ہے۔ سب سے بہترین اللہ کی نگاہوں میں وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہوں، اور عمل بھی وہ نیک کرنے والے ہوں، اور وہ فرقہ واریت کی نفی کرنے والے ہوں، ان کے اندر انتہائی عاجزی و انکساری ہو، اور وہ اپنے آپ کو بھی اللہ تعالیٰ ہی کا فرما بردار بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ دعوت دین کے کام کے لیے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اپنے فرما بردار بندوں میں ہم سب کو شامل فرما دے، اللہم آمین۔ اللہ تعالیٰ سے خوب خوب دعا کیا کیجئے، اللہم زدنا ولا تنقصنا، واکرمنا ولا تحرمنا، وآتنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علینا، وارضنا وارض عنا، اللہم آمین۔ انشاءاللہ حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ قرآن پڑھنے کے لیے مسجد میں جمع ہونا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے کسی گھر میں جمع ہو، اللہ کی کتاب پڑھیں اور ایک دوسرے کو پڑھائیں، تو ان پر اللہ کی رحمت اترے گی، اور رحمت ان کو ڈھانپ لے گی، اور فرشتے ان کو گھیر لیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر اپنے پاس رہنے والے یعنی فرشتوں میں کرے گا۔ کتنی اہم حدیث ہے کہ جب ہم کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں، اللہ کا کلام پڑھایا جاتا ہے، تو کیا کچھ اللہ اکبر ریوارڈ، کیا کچھ اللہ کی رحمت اترتی ہے نا۔ تو یہاں پہ دیکھیے یتدارسون، یعنی قرآن مجید کی قرآت کرتے ہیں، اور اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ کہیں انہیں بھول نہ جائے۔ السکینہ بے چینی، اور حرکت کی ضد ہے آرام، سکون، راحت۔ لگتا ہے کہ قرآن کی کلاس میں بیٹھے ہیں تو ایک سکون آ گیا ہے، ایک دم آپ کی کوئی حرکت نہیں ہو رہی، کوئی بے چینی نہیں ہے۔ پھر دیکھیے غشیت ہم، ان کے اوپر سایہ کرتے ہیں، ان کو ڈھانپ لیتے ہیں، محسوس ہوتا ہے۔ حفت ہم، ان کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں اور ان کو گھیر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہے دینی مجلس کی برکت۔ فوائد کیا ہے؟ قرآن مجید کی تعلیم و تعلم کے لیے اکٹھے ہونا اللہ کی طرف سے رحمت و سکینت کے نزول کا باعث ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے جب آپ اکٹھے ہو کے پڑھتے ہیں نا ایک جگہ پہ، تو اسی طرح رحمت و سکینت اترتی ہے۔ پھر مساجد اللہ تعالیٰ کے گھر اور قرآن مجید کے باغیچے ہیں، یہ گارڈنس ہیں جہاں پہ جا کر آپ انشاءاللہ بہت پرسکون ہو جائیں گے۔ یہ گھر بھی جہاں اللہ کا کلام پڑھایا جاتا ہے، تو اپنے گھروں کو آباد رکھیں ان چیزوں سے۔ پھر یہ کہ قرآن مجید کی عظمت و فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ اس کی تلاوت کے وقت اور اس کی درس و تدریس کے وقت فرشتے اور اللہ تعالیٰ کی سکینت نازل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سکینت محسوس ہو، اور واقعی ہم یہ کام درس و تدریس کا کرتے جائیں، تاکہ فرشتے بھی ڈھانپتے رہیں، اللہ کی رحمت بھی اور اس کی سکینت بھی نازل ہوتی رہے۔ کرنے کا کام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھروں میں قائم ہونے والی قرآن مجید کی درس و تدریس کی مجالس کی تلاش میں رہنا۔ دیکھیں کہاں کہاں قرآن کی کلاسز ہوتی ہیں، تو آپ دیکھیں مسجدوں میں، گھروں میں، جہاں بھی ایسے درس و تدریس کے کام ہوتے ہیں، ایسی محفل کو، ایسی گیدرنگ کو تلاش کرنا چاہیے۔ پھر یہ کہ قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کے
افہام و تفہیم بھی ضروری ہے، یعنی اس کو صرف پڑھنا کافی نہیں ہے، تلا یتلو تلون کافی نہیں ہے، بلکہ اس کی پیروی بھی کرنا نا، غور و فکر کرنا، فہم حاصل کرنا، تبھی تو ہم دعا مانگتے ہیں اللہم فقہنا فی الدین، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ دیں۔ آگے دیکھیے اخلاق حسنہ کی تکمیل قرآن کریم سے۔ عن سعد بن ہشام رحمہ اللہ قال سألت عائشة رضی اللہ عنہا عن خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت کان خلقہ القرآن۔ سیدنا سعد بن ہشام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہما سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید ہی تو آپ کا اخلاق ہے۔ اللہ کرے ہمارا اخلاق بھی ایسا ہو جائے۔ خلقوں اخلاق کے لیے آتا ہے اور سیرت کے لیے آتا ہے۔ فوائد کیا اس حدیث سے؟ قرآن مجید کی عظمت یہ ہے کہ اسلام میں عمدہ اخلاق کا منہج اور منبع ہے۔ کیا مراد ہے؟ اگر میں اور آپ قرآن کی عظمت کو جاننا چاہتے ہیں نا تو آپ کے اخلاق سے پتہ چلے گا، کیونکہ عمدہ اخلاق یہ اسلام کی بہت بڑی عظمت ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک اسلام میں منہج اخلاق کی عملی دلیل ہے۔ اللہ اکبر، یعنی آپ کی جو ذات ہے نا وہ اسلام میں بہترین منہج ہے کہ آپ نے اپنے اخلاق سے کیسے دلوں کو فتح کیا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ لوگوں کے درمیان معیار اخلاق، یعنی معیار جو ہے اخلاق قرآن مجید ہے، اسی کے ذریعے اچھائی اور برائی کی پہچان ہو سکتی ہے۔ ہم جو آرٹیفیشل اخلاق دکھاتے ہیں نا وہ معیار نہیں ہے، معیار ہے قرآن مجید۔ اور قرآن مجید میں جو مین چیز ہے جو آپ کو معیار دیا جا رہا ہے وہ تقویٰ۔ تقویٰ ہوگا تو آپ کا ظاہر باطن ہوگا ایک ہوگا، آپ کا اخلاق بازاری اخلاق نہیں ہوگا، آپ کو اچھائی اچھے برے اخلاق کی تمیز آئے گی اور آپ نیوٹرل رہیں گے، یعنی آپ ایک جیسے ہوں گے چاہے وہ گھر میں ہو چاہے وہ باہر۔ تو کرنے کا کام کیا ہے؟ ہمیں بھی اپنے اخلاق سنوارنے کے لیے قرآن مجید کو ہی کسوٹی بنانا، یہ معیار ہونا چاہیے۔ اس کے مطابق ہے میرا ظاہر و باطن، میرے اخلاق اس کے مطابق سنور ہیں تو میرے اور آپ کے لیے خوشخبری ہے، ورنہ آپ کو پتہ ہے جو بازاری اخلاق ہے وہ تو منافق کا تھا نا، کہ اندر کچھ باہر کچھ۔ پھر یہ کہ سلیقہ شعاری اور عمل صالح کے لیے قرآن مجید کو اپنا آئیڈل بنانا ہے۔ میں اور آپ چاہتے ہیں نا عمل صالح کریں اور ہماری زندگی میں ایک سلیقہ آ جائے، بس قرآن مجید کو اپنی زندگی کا لائے عمل بنا لیجیے۔ اب دیکھیے گا کہ آپ کے اندر نہ صرف عمل صالح آئیں گے، آپ کا اخلاق بہترین ہو جائے گا۔ تو آپ مانگا کیجیے اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق لا یہدی لأحسنها الا انت واصرف عنی سیئها لا یصرف عنی سیئها الا انت۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشهد ان لا الہ الا انت نستغفرك ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔